الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق نبی امین کریم رؤوف رحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ حبیبہ المصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا سيدنا نبينا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ آج ربیع الاول کی 6 تاریخ ہے۔ سب سے پہلے تمام اہل اسلام کو، مومنین کو، اور خاص کر عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ربیع الاول کا مہینہ مبارک ہو، اور اس مہینے کی جو خاص خصوصیت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ تمام مومنین اور عاشقان رسول کو مبارک ہو۔ اس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور ہر طرف اس کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ تعالی 12 ربیع الاول کو ہم بھی ہر سال اس کی خوشیاں مناتے ہیں، اور ہر سال اس مہینے کی فضیلتیں اور برکتیں اور آقا اسلام کے ولادت مبارکہ کے حوالے سے ہم بیانات بھی سنتے ہیں۔ خاص کر آج کا جو دن ہے، اس کے حوالے سے، یعنی آج کا دن جس ہستی کی ذات سے مناسبت رکھتا ہے، ان کے بارے میں تھوڑا بیان کر کے میں آخر میں میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کروں گا، یعنی ایک پیغام اس کے حوالے سے سنا کر تقریر ختم کروں گا انشاءاللہ۔ ربیع الاول کی 6 تاریخ یہ بہت بڑی ہستی، مشہور و معروف، ان کے ولادت کا دن ہے، تو تھوڑا تذکرہ ان کے حوالے سے کریں گے۔ یہ جب بغداد کو اجاڑا جا رہا تھا اور مسلمانوں کے زوال کا دور جو شروع ہوا تھا، اور ایک طرف وہ ختم ہو کر مسلمانوں کی حکومت قائم ہونے کا دور جو شروع ہوا تھا، اور ایک مشہور عظیم خلافت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، خلافت عثمانیہ کی، یعنی وہ دور جب چنگیز خان اور ہلاکو خان ہر طرف تہلکہ مچا کر مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے، تو اس وقت خلافت عثمانیہ کے قائم کرنے کا آغاز ہو چکا تھا۔ یعنی جو سیریز بھی ہمیں دیکھیں، ارطغرل غازی وغیرہ جو ہے، یہ عثمان سیریز وغیرہ، تو سب کو معلوم ہے یہ بات آج کل۔ تو اس دور میں ایک مشہور اور معروف شخصیت کی ولادت ہوئی، اور ان کے زمانے کا آغاز ہوا۔ وہ زمانہ تھا حضرت مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور اسی دور کے اندر ایک ایسی شخصیت مشہور و معروف کی ولادت اللہ تعالیٰ نے فرمائی، جن کا نام حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ مولانا شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ ہیں اور جانشین ہیں۔ آج ان کے حوالے سے میں بیان تھوڑا وہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت مولائے روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی مشہور کتاب مثنوی شریف، ان کے حوالے سے ہم بیانات بھی پہلے سنے ہیں۔ آج ان کا یوم ولادت ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ 566 ہجری میں، یعنی 567 ہجری میں 6 ربیع الاول، یعنی آج کے دن
اتوار کا وہ دن تھا، نماز عصر سے پہلے آپ برقع میں تولد ہوئے اور آپ کا وصال 672 ہجری میں 5 جمادی الاخر کو اتوار کے دن عصر کے وقت آپ کا وصال ہوا۔ حضرت نے اس ظاہری دنیا میں 105 سال کی عمر پائی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ 105 آپ کی عمر مبارک تھی۔ آپ کا مزار مبارک ترکی میں کونیا میں اندر میں ہے، جس کا پرانا نام قزنیہ یا نوقات، اس طرح کتابوں میں اس گاؤں کا نام آیا ہے اس زمانے کے حساب سے۔ تو کونیا میں ان کا مزار اقدس ہے۔ عجیب و غریب فیض اور عجیب و غریب سلسلہ اور عجیب و غریب آپ کا شجرا بھی، تو اس کی طرف توجہ دلا کر جو ہے نا ایک خاص بات بتا کر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ اور ان کے پیر و مرشد سے ملاقات کا جو واقعہ ہے وہ بھی عجیب و غریب ہے۔ سارے کا سارا بیان کروں تو موضوع لمبا ہو جاتا ہے، اس واسطے مختصراً صرف آپ کی خلافت اور آپ کے سلسلے کے حوالے سے بیان کرتا ہوں کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سب سے پہلے ملاقات ہونے سے پہلے ہی باطنی خلافت عطا ہو چکی۔ یہ ایک عجیب چیز ہے، ملاقات ہونے کے 52 برس پہلے باطنی خلافت پہلے عطا ہوئی، عطا ہونے کے بعد 52 سال کے بعد ملاقات ہوئی۔ 583 ہجری میں 16 محرم کو منگل کے دن تہجد کے وقت شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کو باطنی خلافت عطا ہوئی پہلے، اس کے بعد 635 ہجری میں ملاقات ہوئی۔ دونوں کی ملاقات 635 ہجری میں ہوئی، 52 سال گزرنے کے بعد 11 رجب پیر کے دن حضرت نے نصف شب کو یعنی آدھی رات کو آپ کو خلافت سے نوازا۔ ملاقات ہونے کے بعد 635 ہجری میں رجب کی 11 تاریخ تھی، پیر کا وہ دن تھا، آدھی رات کے وقت آپ کو روبرو تبرستان میں، تبرستان جو گاؤں کا نام ہے وہاں پر جو ہے آپ نے خلافت سے حضرت کو نوازا۔ اور روحانی بیعت بھی آپ کی عجیب ہے۔ میں پچھلے جمعہ بیان کرا تھا نا، ہر بزرگ کو کسی نہ کسی سے روحانی بیعت حاصل ہوتی ہے، یا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، کسی کو یا تو سرکار سے اور مولا علی سے ہوتی ہے، کسی کو چاروں خلفائے راشدین اور سرکار سے ہوتی ہے، کسی کو تمام خلفائے راشدین اور سرکار اور مولا علی سمیت ہوتی ہے۔ تو حضرت کا معاملہ یوں رہا، حضرت مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ کو خلافت حاصل ہوئی، باطنی خلافت اور باطنی بیعت، روحانی بیعت جسے کہا جاتا ہے، وہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی۔ مگر معاملہ اس میں عجیب یہ ہے کہ ایک مرتبہ بیعت دیے، روحانی فیض حاصل ہوا، ایک بار بیعت ہوئی تو ہو گیا ختم۔ تمام بزرگان دین کا معاملہ ایسا ہے کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بیعت حاصل ہوئی، روحانی بیعت حاصل ہوئی، یا مولا علیہ السلام سے اس طرح بیعت حاصل ہوئی۔ مگر مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام و مرتبہ، اس کا اندازہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ آپ کی روحانی بیعت عطا فرمائی۔ 7 مرتبہ، کتنی اونچی شخصیت، کتنا اونچا مرتبہ۔ اس واسطے آج ساری دنیا کا کون سا بھی گوشہ جہاں اسلام ہے، کون سا بھی کونا ایسا نہیں جہاں مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نہ پہچانا جاتا۔ ہر جگہ آپ کا نام لیا جاتا ہے۔ اور آپ کی کتاب مثنوی شریف، صرف مثنوی شریف کا اگر تھوڑا وہ تذکرہ کریں گے نا، تو کتاب لکھی کیسے گئی، تو آپ کا کیا عالم تھا، کیسے انہوں لکھے، اس کے اشعار کی اگر بات کریں گے تو اسے 1 گھنٹہ کم سے کم آدھا گھنٹہ وقت چاہیے، تو میں وہ موضوع چھوڑ رہا ہوں مثنوی شریف کا۔ تو صرف آج خلافت اور ان کا سلسلہ، بڑی عجیب شخصیت۔ اور آپ نے جو ایک رقص تصوف کے اندر جو دیا، جسے آج صوفی ڈانس کے نام سے وہ مشہور ہے، یہ مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے۔ تو محفل سما کے اندر جو رقص ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ جو گھومتے ہیں، ان کا گھومنے کا انداز، ہاتھ اٹھانے کا انداز، ہاتھ اوپر کیوں کیا ہے، 2 انگلیاں اوپر کرنے میں کیا اشارہ ہے، 3 انگلیاں کا، 5 انگلیوں کا، اور جو ہاتھ جو رقص کرتے نظر آتا ہے نا، تو ان کا ہاتھ ایک غور سے دیکھنا، ایک اوپر ہوتا ہے ایک نیچے ہوتا ہے، تو نیچے ہاتھ کرنے کی طرف اس کی طرف ہر اس میں ایک رمز ہے۔ پھر ان کا لباس ہے تو بڑا اس کا گھیر رہتا ہے، تو لباس کے اندر
ان کے آستین کے اندر اس کے پورا جو وجود ہے نا، وہ صوفی کا جو ہمیں لوگو دیکھتے ہیں، وہ لوگو جو ہے اس کے اندر جو ہے نا ہر چیز میں ایک راز رکھا ہوا ہے۔ مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو بھی نعمت سما کے اندر، اشعار کے اندر، مثنوی لکھتے وقت یا سما کے اندر کہنے موٹی زبان میں، جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی، جو بھی نعمتیں حاصل ہوئی، وہاں سے لیا اور یہاں دیا، وہاں سے لیا اور یہاں دیا۔ وہ کیسے لیا، کیسا، اس کا پورا اس میں اشارات ہے، پورے اس کے اندر جو ہے نا وہ اشارات ہے، کیسے گھومتے ہوئے آئے، کیسا۔ وہ صرف ایک ڈانس نہیں ہے، آج صوفی ڈانس کی وجہ سے آج لوگ پہچان رہے ہیں، تو فلموں میں وغیرہ بھی لیا جا رہا آج کل، مگر اس کے اندر پوری معرفت، پورا تصوف، پورے راز و رموز سے بھرا ہوا ہے۔ مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت، ان کی ذات پوری ایک راز ہے۔ اور آپ کا خاندان، آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے، حضرت امیر المومنین خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے آپ کا نسب نامہ۔ تو دیکھو کیسی شخصیتیں اسلام کے اندر گزری ہیں۔ عجیب لگتا ہے جب ان کا تذکرہ پڑھتا ہے، ایک ایک شخصیت کا تذکرہ میں پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو دیا ہے، ان کا مقام مرتبہ ایک دوسرے سے بالکل جدا گانا، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہر ایک کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے جیسا کوئی ہے نہیں۔ یہی کمال ہے، یہی اسلام کی جو ہے شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بانٹی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت جو اللہ سے لے کر امت میں جو تقسیم فرمائی ہے، یہ ایک ایک گوشہ ایک ایک شخصیت کا ایسا ہے، ایک کی شخصیت کے اوپر نظر آ تو ایسا لگتا ہے ان کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ شان ہے، یہ شان خداوندی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ذات اقدس کا یہ فیض ہے۔ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب پوچھا گیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم حاضر و ناظر ہیں، زندہ ہے، موجود ہیں، تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہر دور میں زندہ ہے، موجود ہے، حاضر اور ناظر ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بولے مجھے دیکھ لو، میری ذات کو دیکھو۔ کیا بولے؟ یہ جو اولیاء اللہ، اولیاء کاملین ہیں، جو وقت کے مجدد ہوئے، آل رسول ہے، ایسے اولیاء اللہ جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا پورا پردہ اٹھا کر زیارت کرایا، تو ایسے اولیاء اللہ فرماتے ہیں بندہ نواز سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا وجود ہی محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کیا ہے؟ کبھی غوث کے شکل میں نظر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی خواجہ کے شکل میں نظر آئے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کبھی صابر پاک بن کر نظر آئے۔ تو یہ معاملات ہے تصوف اور روحانیت کے، مگر شریعت میں یہ بات مانی نہیں جاتی ہے، جدا گانا ہے۔ مگر آج کے دور کے حساب سے اگر کسی عالم کو بھی پوچھے تو وہ بھی مانتے ہیں، مگر علماء کی مجبوری یہ ہوتی ہے وہ اس ٹاپک کو ٹچ نہیں کرتے، کیونکہ اس میدان کے وہ سفر کرنے والے نہیں رہتے، اس میدان کے وہ کھلاڑی نہیں ہے، تو اس واسطے کیا کرتے ہیں نا، اشارہ کر کے علماء خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ مگر جسے اس کے اندر رسائی حاصل ہے، جسے معلوم ہے، وہ بندہ بے دھڑک بول دیتا ہے۔ وہ صوفیاء اکرام کے سوائے کسی کو ہمت نہیں ہوتی ہے باتیں کرنے کی۔ تو بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بول سکتے ہیں مجھے دیکھو، مجھے دیکھو، مجھے دیکھے تو محمد کو دیکھے جیسا۔ تو یہ اتنی بڑی بات کون عالم نہیں بول سکتا، یہ صوفیاء اکرام کا، اولیاء کاملین کا ہی کام۔ تو یہ ہے، یہ چیز ہے۔ کیا آج ہمیں جو دیکھتے نہیں، آج ہمیں کتنے اولیاء اکرام کے تذکرے سنتا ہے، یہاں صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہمیں تذکرہ سنے، غریب نواز کا سنتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا سنتے ہیں، بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آج مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس طرح کئی اولیاء اکرام کا ہر جمعہ کسی نہ کسی بزرگ کا میں واقعہ بیان کرتا ہوں تو عجیب عجیب محسوس ہوتا۔ تو یہ جو عجیب محسوس ہونا اور ایسا محسوس ہونا کہ ان کی جیسی شخصیت ہے ہی نہیں، ان کا اتنا بڑا مقام مرتبہ، چاہے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کوئی ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ نور کی تجلی کا عکس ہے جو انسان میں چھپایا گیا ہے۔ اس واسطے لگتا ہے کہ ان کے جیسا کوئی ہے نہیں، وہ جدا گانا، ایک ایک شان الگ الگ ہے۔ اس واسطے یہ محسوس ایسا ہوتا ہے کیونکہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول پر غور کرنا کہ یہ جو اولیاء کاملین مجدد وقت یہ جو دنیا میں آتے ہیں، یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہی وجود ہے۔ انہیں دیکھ کر پہچان لو کہ محمد آج بھی زندہ ہے، آج بھی حاضر ہے، ناظر ہے، موجود ہے۔ تو یہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ قول، یعنی کیا؟ ان کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا فیضان، ان کی نبوت اور ان کی ولایت کا عکس وہ اولیاء اللہ میں پایا جاتا ہے۔ وہ ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مظہر ہوتے ہیں وہ اولیاء اکرام۔ اس واسطے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ اصل میں ان کی تعریف نہیں ہے،
ہم چاہے غوث پاک کی کریں، چاہے غریب نواز کی کریں، چاہے بندہ نواز کی کریں، چاہے کسی بھی ولی کی کریں، تو وہ جو جداگانہ ایک شان رکھی گئی ہے اولیاء کے اندر، سمجھ میں رہا ہے، وہ جداگانہ شان جو اولیاء اللہ کے اندر ہر ایک کے اندر، یہ کہ یہاں رکھی تو وہاں نظر نہ آتی، جو یہاں رکھی ہے وہاں نظر نہ آتی، تو یہ شانیں جو ہے نا الگ الگ جو بانٹ کر دی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نور کی ایک ایک تجلی کا عکس جو ہے نا وہ ابھر پڑتا ہے انسان کے وجود کے اندر، تو یہ راز اس کے اندر موجود ہے۔ تو مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنی روحانی فیض سے نوازا، اور یہ فیض آپ کے سلسلے میں آج بھی جاری ہے، آج بھی جاری ہے۔ آپ کے سلسلے کے خلیفہ اکبر کو، آپ کا جو سلسلہ ہے، یہ بھی سن لیں کہ ان کے خلیفے ایک ہی ہیں، حضرت مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک خلیفہ ہیں جن کا نام حضرت مولانا بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہی آپ کے خلیفہ اکبر ہیں، اور ان سے ہی آپ کا سلسلہ آگے جاری ہوا۔ تو چند نام بھی ان میں کے گنواؤں گا، اور آج بھی ان کے سلسلے میں جو مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے چلا رہا ہے، تو اس کے اندر عالم مثال اور عالم ارواح میں آج بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روحانی بیعت حاصل ہوتی ہے، وہ شاخ جو موجود ہے آج بھی ہوتی ہے۔ اور آپ کی کرامات کا اگر جائزہ لیا جائے تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ 5 کرامتیں آپ سے ظاہر ہوئی ہیں، آپ سے 5 کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ آپ کا سلسلہ تبریزیہ جلالیہ کے نام سے چلا، جلالیہ سلسلہ بول کر آج بھی جو ہے نا کونیا میں وغیرہ، عراق میں وغیرہ، یہاں وہاں دنیا بھر میں موجود ہے۔ مگر آپ کے سلسلے کی خصوصیت، ایک عجیب و غریب شان یہ ہے کہ آج جو سلسلہ شروع ہے، یہ سلسلہ اگر ہمیں دیکھتے گئے تو مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے خلیفہ بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلافت دی، پھر انہوں ان کو دیے ایسا آتے تھے، آج تک سلسلہ جو موجود ہے نا، ابھی اوپر کا بھی ہونا، تو اوپر کا بھی ہونا نہیں، جیسا کہ آپ کے خلیفہ اکبر ہوئے مولانا شاہ بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں خلافت دیے شیخ جمال الدین قتیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر انہوں دیے نجم الدین رازی کو۔ چند مشہور و معروف یہ نام ایسے ہیں جو دنیا میں ہر کوئی پہچانتا ہے، جو تصوف میں، جو شجرے میں رسائی رکھتا ہے، معلومات ہے، طریقت والے ہیں، پیرانے کا نام ہے، انہوں ہر کوئی ان ناموں کو پہچانتے ہیں۔ نجم الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، پھر انہوں خلافت دیے مجدد الدین حضرت بغدادی غریب داد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جیسا ہے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بغداد میں ایک شخصیت ہے، بغداد میں ان کا مزار ہے، ان کو غریب داد کہا جاتا ہے، ان کا نام ہے مجدد الدین، مجدد الدین ایسا ان کا نام ہے، مجدد کے ساتھ الدین لگا کر لکھا جاتا ہے نام۔ تو یہ ان کی ذات بغداد شریف میں ان کا آستانہ ہے، بڑی مشہور شخصیت ہے۔ پھر اس کے بعد نجم الدین کبریٰ قلندر اول غوث الدہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تو بہت مشہور و معروف شخصیت ہے، یہ ان کا نام ہے۔ پھر ان کے بعد حضرت شاہ منور علی الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سلسلہ چشتیہ کے بزرگان دین میں سے آتے ہیں، اور سلسلہ چشتیہ اشرفیہ کے شجرے میں ان کا نام ملتا ہے، شاہ منور علی الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ پھر یہاں سے آگے چل کر اور چند نام ہے، پھر یہ خلافت جو ہے نا صابریہ سلسلے سے ہوتے ہوئے آج چلی ہے، آج بھی موجود ہے، مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آج بھی آگے، پھر انہوں آگے جو منتقل ہوتے ہوئے آج تک موجود ہے۔ مگر میں جو بات بتا رہا تھا، اب خلافت ملے سوالا، اب جو ان کا سلسلہ ہے نا مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب تلاوت کرتے کرتے اوپر گئے تو کہاں تک جا پہنچتے ہیں؟ حضرت مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بعد شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ۔ اب شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد کا نام ہونا، تو ان کا نام ہونا وہاں سے اوپر تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک شجرا پہنچنا نہیں، جیسا ہر شجرا موجود ہوتا ہے۔ تو مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، اس کے بعد ان کے پیر و مرشدین کا ان کا شجرا کسی کے پاس موجود نہیں ہے، یہ نام اوپر خاص شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد کا نام چھپایا گیا ہے، اور وہاں سے سلسلہ جو ہے آگے کن کے نام ہے، یہ شجرا کس کے پاس موجود ہے، ایک عجیب غریب بات۔ دیکھو مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ اور پیر سے بھی مشہور و معروف شخصیت، اور ساری دنیا ان کے نام سے، ان کے نام کو جانتی، اور ان کے نام سے جو ہے نا وہ سلسلہ جلالیہ کے نام سے شروع ہے۔ اب شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے
اوپر ان کے شجرے کے نام موجود نہیں، حالانکہ شجرا ہے مگر نہیں ہے کسی کے پاس، شجرا موجود ہے مگر کسی کے پاس نہیں ہے، یعنی کسی کو عطا کیا نہیں گیا، بتایا نہیں گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو شجرا ہے، ان کے بزرگان دین کا، اوپر کا، ان کے پیر و مرشد کا، انہیں جہاں سے خلافت حاصل تھی وہ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے اولاد میں سے ایک بزرگ تھے۔ ان کا نام پوشیدہ اس واسطے رکھا گیا ہے کہ وہ ایک عجیب و غریب شخصیت تھی، مولا علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے، وہ شخصیت ایک عجیب و غریب شخصیت تھی، ان کا مقام مرتبہ عجیب تھا، وہ سلسلے کی خلافت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا تھی۔ اب ان کا تذکرہ پوشیدہ رکھنا ہے، اس واسطے مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد، شمس تبریز کے بعد وہ شجرے کے نام چھپائے گئے۔ کیونکہ فرمایا جاتا ہے مولا علیہ السلام کے جو بیٹے تھے جنہوں نے براہ راست شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خلافت عنایت فرمائی تھی، ان کا نام اور ان کے اوپر کے بزرگوں کے نام وہ ایسے ہیں کہ انہیں سوائے عارف باللہ کے کوئی جانتا ہی نہیں۔ کیا ہے؟ سوائے عارف باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی مکمل معرفت رکھنے والا شخص، اللہ کی معرفت عارف باللہ، تو اس کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر ان کا نام، ان کے نام کو عوام الناس میں ظاہر کر دیا جائے، اور اگر کوئی عوام الناس میں سے ایک سادہ لوگ، چاہے کوئی بھی ہو، اگر ان کے شجرے کو تلاوت کرنا شروع کر دیا تو اس پر جذب ساجد کا مرتبہ طاری ہو جاتا ہے۔ وہ اسی ان کے صرف شجرے میں وہ فیض ہے۔ کیا ہے؟ وہ شجرا ایسا ہے کہ اگر کوئی بھی ہو، سادہ انسان اگر اسے تلاوت کرنے لگا تو اسے کیا ہوتا ہے، مولا روم کے بعد شمس تبریز کا نام اتنا تلاوت کر کے یا تو مولا علی کا نام لے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے، ختم کر، ایک تو عطا ہی نہیں کیا جاتا، وہ دوسری شاخ ہے جو سلسلہ عطا کیا جاتا ہے۔ مگر جو یہ اوریجنل شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر کا تذکرہ، اگر کوئی عام انسان اسے تلاوت کرنے شروع کیا ہو شجرا، تو کیا ہوتا ہے، جذب سازج کا مرتبہ اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ کیا، جذب سازج یعنی کیا، تو ایسا ہو جاتا بندہ وہ صرف شجرا تلاوت کرنے لگا۔ تو اس سے یہ بات کو غور سے سنا اور اس کے اوپر جو ہے نا اندازہ لگاؤ، شجرا تلاوت کرنے کا فیض کتنا رہے گا، شجرے میں کیا طاقت ہے، یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے۔ اس میں شجرا تلاوت کرنے میں کتنی برکت ہے اور کتنا فیض ہے، یہ بات معلوم ہے کہ یہ شجرا اگر تلاوت کیا تو بندہ انہیں اس کے اوپر جذب سازش طاری ہوتا ہے۔ یعنی جذب سازش یعنی کیا، اسے بالکل بھی ہوش نہیں رہتا، انہیں زندہ لاش بن جاتا ہے۔ چند ہی دنوں میں وہ ایسا مردہ بن جاتا ہے، نہ اسے رات اور دن کا ہوش رہتا، نہ اسے کھانے پینے کا ہوش ہوتا، ایک زندہ لاش کی طرح پڑھ کر فرمایا گیا کہ اس کے حواس خمسہ جل جاتے ہیں۔ حواس خمسہ بولے تو دیکھنا ہے، سونگنا ہے، چکھنا ہے، یہ بولنا ہے، محسوس کرنا ہے، یہ جو حواس ہمارے اندر، حواس خمسہ، 5 حواس جو رکھے گئے نہیں، دیکھنا، بولنا، سونگنا، چکھنا، یہ تمام کے تمام جو ہے مٹ کر صرف اور صرف ایک سوکھے درخت کی طرح بن جاتا اس کا وجود۔ کیا کرنے سے، اگر وہ شجرے کے اندر کے شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر کے نام تلاوت کرا تو کون سا بھی خاص ذکر اذکار نہیں، اس واسطے ان ناموں کو پوشیدہ رکھا گیا۔ آگے لکھنے والے یہ بزرگ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص جو مجاہدہ عظیم کرتا ہے، مجاہدہ عظیم کرتا ہے اور اس کا نفس عظیم بن چکا ہے، تو ایسا شخص اگر تلاوت کیا تو اس کو اس جذبیت کا مشاہدہ ہو جاتا ہے، اس جذبیت کا مشاہدہ ہو جاتا ہے، مگر وہ بھی صحیح سلامت نہیں رہتا، مجذوب کامل ہو جاتا ہے۔ تو کیا بتائے، عام انسان تلاوت کریا تو انہیں زندہ لاش بن جاتا ہے۔ اگر اونچے مرتبے کا اگر کوئی ولی ہے جس کا نفس جو ہے نفس عظیم ہے اور نفس کامل ہے، جس نے مجاہدہ عظیم کیا ہے، ایسا بزرگ، ایسا ولی بھی اگر اسے تلاوت کیا ہے شجرے کو، کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی مجذوبیت طاری ہو جاتی ہے، مجذوب کامل ہو جاتا ہے، نہیں اسے ہوش حواس نہیں ہوتی، دیوانہ بن جاتا ہے، موٹی زبانی بتا رہا ہوں، دیوانہ بن جاتا ہے۔ تو یہ فیض جو ہے اس سلسلے کا مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شجرے کے اندر یہ فیض ہے۔ تو آپ کے کلام میں، آپ کے مثنوی شریف میں، آپ کے اشعار میں کیسا فیض ہوگا،
تو اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. اب ایک بات ہمارے کام کی کیا ہے اس کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں کہ شجرے کے اندر کتنا فائدہ. دیکھو تصور کرو, ہمیں مریدہ بنے ہے کہ نہیں, مریدہ بنے شجرا لیے جا کو گھر میں رکھے, ہمیں پھرتے رہتا ادھر ادھر, کبھی کیا بھی پریشانی ہے تو ہم نہ تعویذ ہونا, نیمبو ہونا, یہ ہونا وہ ہونا, روحانی علاج ہونا, بھاگ دوڑ کر کیا. شجرے کے اندر بڑا فائدہ ہے, شجرے کے اندر بڑا فائدہ ہے, یوں سمجھ لو اس میں ہر چیز ہے, ہر درد کی دوا اس کے اندر رکھی گئی ہے شجرا شریف کے اندر. یہ نام جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے لے کر ہمارے پیر مرشد تک جو نام آتے ہیں, یہ نام اس کے اوپر کبھی بھی تھوڑا بھی ذرہ برابر بھی نہ شک کرنا, نہ شبہ کرنا, نہ اسے ہلکا جانا. شک شبہ کرنے کی بات ضروری, ہلکا بھی نہیں جانا, ہلکا بھی جاننا نہیں. اسے کیا کرنا, ہمیشہ ہمیشہ ہر وقت کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ شجرا تلاوت کرنے کا اپنا معمول بنا. تو سوچو تو خالی شجرا تلاوت کرنے سے اس کے حواس جل جاتے ہیں تو کیسی شخصیتیں ہوں گی اوپر, کیا کیسا فیض اندر رکھا گیا ہے. تو ایک چیز ہے یہ بتانے کے لیے کہ شجرے سے یہ بھی ہو سکتا ہے, شجرے سے یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے سلسلے کا شجرا تلاوت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. آمین. کیونکہ بتانا بولنا کہنا آسان ہے, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق نصیب عطا فرمائے. یہ جو بندہ کرتا ہے اسے معلوم کہ شجرا روزانہ تلاوت کرے تو کتنا فائدہ ہے. ایک اندر طبیعت میں ایک ایسی روحانیت زندہ رہتی ہے تو اس کا ایک عجیب معاملہ چلتے رہتا ہے اس کے ساتھ, روزانہ شجرا تلاوت کرنے والے. یہ شجرے کے اندر بات بہت بڑی ہے, میں بتا رہا ہوں اپنے سمجھانے کے واسطے اپنی زبان میں. جیسا قرآن تلاوت کرنے کا فیض انسان کے جسم پر ہوتا ہے نا, دل و دماغ پر, ویسا فیض ہوتا ہے شجرا تلاوت کرنے کا. کر کے دیکھو, چاہے تمہیں کون سی بھی لینگویج آتی ہو, انگلش میں ہو, کنڑ میں ہو, اردو میں ہو, جیسا بھی جو بھی لینگویج میں شجرا پڑھ سکتے ہیں لکھ لینا. ورنہ ہمیں کیا کرتا ہے, مرید بنے شجرا دیے پیر و مرشد اردو میں ہے, مجھے اردو آتا ہے, اٹھا کر رکھے بڑے کلاس, کب ایک بار برس میں ایک بار دو بار ہوا نہیں ہوا, کسی بلا کو پڑھائے ہمیں بڑے سنے, تو ایسا کام نہیں ہوتا. مرید بنے سلسلے کا فیض اگر ہمیں لینا ہے, یہ شجرا تلاوت خانی کا ایک چیز میں آپ کو بتایا کیسا ہے, کیا فیض ہے. تو ہر سلسلے میں فیض الگ الگ ہے, روحانی تبرکات الگ ہے, اس کا فیض الگ ہے. ہمیں جس سلسلے میں مرید بنے تو وہ سلسلے کا فیض ہمیں ملتا ہی ملتا ہے شجرا تلاوت کرنے سے. کون سے بھی بڑے ذکر اذکار مجاہدہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم شجرا ہفتے میں ایک بار تلاوت کرنے کا اپنا معمول بنانا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب عطا فرمائے. مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ اکبر مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کا تذکرہ میں اتنا سنایا تو وقت جو ہے ختم ہونے کا آیا ہوں گا. تو ان کے اولاد کے بارے میں ایک بات بتا کر جو ہے نا تھوڑا میلاد کے بارے میں بتا دوں کہ دو ان کے بیٹے تھے, ایک حضرت علاؤدین محمد رحمۃ اللہ علیہ اور ایک سلطان ولد رحمۃ اللہ تعالیٰ. ان کا کام بھی ایک عجیب غریب ہوا, مگر لوگ جو ہے نا اولیاء کرام صوفیاء کرام ان کے اولاد کو آج بھی ولی مانتے ہیں, اور ادب کے ساتھ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ان کا نام لیے کتابوں میں لکھے. کیونکہ ان کے دو بچے تھے رہے, ایک بیٹا مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک بیٹے ان کے سپورٹ کرے, ایک بیٹے اور بیوی ان کے خلاف ہے اور ان کو بہت ستائے. مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت ستائے, گاؤں کے لوگ بھی اور ان کے بچے بھی, بیوی بچے بھی. کیوں؟ کیونکہ یہ بڑے مولانا تھے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے مولانا تھے, ان کا بڑا مدرسہ تھا, بڑے طالب علم شریعت کا علم پڑھنے والے لوگ جو ہے نا بچے ان کے پاس رہا کرتے تھے. جیسا ہی شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ہوئی, ملاقات ہونے کے بعد اس کا پورا تفصیل سے واقعہ ہے. ملاقات ہونے کے بعد حضرت کیا کرے, اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان کے پیچھے چل دیے. شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے جو ہے نا مدرسہ چھوڑ کر, اپنے پوری عالمیت چھوڑ کر, اپنا علم چھوڑ کر, کتابیں پھینک کر جو ہے نا ان کے پیچھے گھومنے لگے. تو لوگ جو ہے نا پریشان ہوئے, اتنا بڑا مدرسہ تھا, اتنی تعلیم بٹ رہی تھی, اتنا علم بٹ رہا تھا, لوگ علم حاصل کر رہے تھے, کون عالم بن رہا تھا, کون فقیہ بن رہا تھا, کون حافظ قرآن یہ وہ بن رہا تھا. اتنے سب چھوڑ کو کیا ہوا, ایک فقیر کے پیچھے جو ہے نا مدرسہ چھوڑ کو جانے لگے. تو گھر والے بھی پریشان ہوئے, ان کے بچے بھی پریشان ہوئے, اور گاؤں والے بھی پریشان ہوئے. 2 یا 3 مرتبہ ان کو ایسا ستائے کہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو بولنا کو بھاگ کو گئے چھوڑ کو. مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو چھوڑ کو جو ہے نا چلے جاتے تھے. پھر انہوں تلاش کر کر کے پکڑ کے لاتے تھے یہاں جا, پھر چند دن رہتے تھے, پھر وہ چلے جاتے. اس طرح 2-3 مرتبہ ہوا. کئی روایتوں میں ہے کہ انہوں گئے آئے نہیں, مگر کافی مشہور بات یہ ہے کہ مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے آخر ایام میں ایک جگہ خیمہ لگا کر جو ہے نا دونوں رہا کرتے تھے.
جیسا ہی لوگوں کو پتہ چلا تو ان کے بیوی بچے سب مل کر مہم چلائے اور گاؤں کے لوگ یہ علاء الدین محمد رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر جو ہے نا نکلے کئی کو ان کو مارنے کو ہنستے. آج کیا بھی ہوتا ہے کہ نہیں، یہ وہ جو بوڑھا ہے وہ ہمارے باپ کو گمراہ کیا ہوا ہے، اسے ختم ہی کر چھوڑیں گے ایک بار. تو جب نکلے تو جیسا ہی وہ آ رہے تھے یہاں اندر ان کو خیمے میں معلوم ہوا بڑی عظیم شخصیتیں اولیاء اللہ دونوں کامل ہیں. تو مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بولے یہ کہ بابا وہ لوگ آ رہے ہیں، آپ یہیں چھپ جائیں، میں جاتا ہوں. تو اس طرح کا واقعہ ہے. تو پھر شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بولتے ہیں کہ نہیں بیٹے تو رہو، میری ضرورت ہے ان کو، میں جاتا ہوں. تو جو بھی ہو مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خاموش بٹھا کر آپ باہر گئے. جیسا ہی باہر گئے تو لوگ جو ہے ان کے اوپر برس پڑے اور علاء الدین محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے جو ہے نا ان کو چوٹ لگی اور ان کا وہاں انتقال ہوا. اس طرح کا آپ شہید ہوئے جاتا ہوں. تو اس طرح کا واقعہ آیا ہے. مگر شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جس نے شہید کیا یہ مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے کا نام اس میں آتا ہے، مگر ان کے اعلیٰ خدمات کارناموں کی وجہ سے بعد آنے والے اولیاء اللہ جو ہے نا ان کا ادب و احترام سے نام لیتے ہیں. کتابوں میں باقاعدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لگا کر لکھے ہیں. مگر کیا معاملہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے. مگر اس سے بھی ایک بات سننے اور سیکھنے اور سمجھنے ہم نہیں ملتی کہ جب بندہ جو ہے نا اس راہ پر نکل پڑتا تو ایک عجیب و غریب آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے اور طریقت کے لوگوں کا معاملہ کسی کے سمجھ میں نہیں آتا، کس کے دماغ میں کیا کب کون کسے کیسا فتویٰ لگاتا، کیا کرنا جاتا، بولنے نہیں آتا. اب اتنے مشہور و معروف ولی اللہ جنہیں ساری دنیا جانتی ہے، شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑے ولی اللہ کے یعنی اپنے جانشین خلیفہ اکبر کے ہاتھوں سے ان کی شہادت ہوئی. تو معاملہ دیکھو کیسا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان ہستیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمانا، ان ہستیوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمانا. تو آج لوگ تان تشریح کرتے ہیں تو یہ عجیب بزرگان دین کی ہستیاں، ان کی ذاتیں عجیب و غریب ہوتی ہیں. کر کو کیا کرنا، ہم نہ جس کے ذات کے حوالے سے سمجھ میں نہیں آتا اس کے اوپر تنقید نہیں کرنا، خاص کر خانقاہ والوں کے اوپر کبھی بھی تنقید نہیں کرنا، چاہے وہ کون بھی ہو کیسا بھی ہو ان کے اوپر تنقید نہیں کرنا، نہیں تو اسے اس کا یہ میازہ بھگتنا بھی پڑتا ہے. تو ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اب یہ تقریر یہاں تک روک کر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آگے مثنوی شریف کے حوالے سے وغیرہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ابھی چونکہ مہینہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے